الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ برمنگھم سے آگے جو یو کے شہر ہے کوونٹری، اس میں ہم الحمدللہ مسجد فیضان اسلام میں حاضر ہیں۔ آج سے تقریباً 2 سال قبل یہ جگہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی اور اسے عاشقان رسول دعوت اسلامی والوں نے حاصل کیا اور اسے مسجد بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ آج جمعے کی نماز میں مجھے آنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی برکت عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آج ایک موضوع جو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا، اس کے لیے پہلے آپ کو ایک میں بات یہ عرض کروں کہ کسی کے پوشیدہ عیب، چھپے ہوئے عیب کو جس کا دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہ کرتا ہو کوئی، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا غیبت ہے، بھی غیبت ہے۔ یعنی کسی کا چھپا ہوا عیب کسی کے آگے بیان کر رہے ہیں اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اب میرا یہ بیان ہو اور نیت بھی برائی کی ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ غیبت۔ اور اگر اس میں یہ بات نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ کہلاتا ہے بہتان، جس کو عموماً ہم بہتان تراشی کہتے ہیں نا، یار یہ بہتان تراشی نہیں کرو۔ اور بہتان یہ غیبت سے زیادہ تکلیف دہ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ آدمی جب کسی کی غیبت کرتا ہے جو کہ حرام ہے، مگر وہ غیبت جھوٹ نہیں ہوتا، کہ وہ اس میں برائی ہوتی ہے جو آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی، جو کہ حرام ہے۔ اگر بلا اجازت شرعی آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو ظاہر وہ حرام ہے، لیکن جب آپ ایسی برائی کسی کی بیان کرتے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بہتان، جو غیبت سے زیادہ تکلیف دہ ہے، غیبت سے زیادہ سخت ہے، اور اس میں جھوٹ بھی شامل ہے کہ وہ جو اس میں تھی نہیں مگر پھر بھی آپ نے اس کو بیان کیا۔ بہتان یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں، حدیث وغیرہ، پھر انشاءاللہ تھوڑا سا اگر موقع ملے گا تو ہم اس پر جنرل ڈسکشن بھی کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات
یعنی جو اس نے گناہ کیا سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نکل نہ جائے، اس وقت تک اس کو پل صراط پر اللہ تعالی روکے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے وہ عیب زدہ کرے، اس کو یعنی اس کو خراب کرے، اس کو ڈیگریڈ کرے، اس کو عیب زدہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طویل عرصے تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا، کیونکہ اس نے جھوٹی بات کی تھی۔ تو یہ جو بہتان ہے، اس کے حوالے سے جو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اول یہ کہ یہاں تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں اب جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، نارملی ہم بات کرتے ہی ہیں کسی نہ کسی کے بارے میں، اور یہ چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، مارکیٹ ہو یا غیر مارکیٹ ہو، یہ باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں۔ تو نارملی جب ہم کسی کے تھرڈ پرسن کے بارے میں جب کوئی بات کرتے ہیں، ایبسنٹ پرسن کے بارے میں جب بات کرتے ہیں، تو نارملی ہم نیگیٹو بات کرتے ہیں، نارملی۔ یہ عجیب ہمارا نیچر ہے۔ آپ اب بیٹھے بیٹھے غور کریں کہ آپ نے کب کس کے بارے میں پازیٹیو بات کی ہے۔ بہت کم ہی ہوگا کسی کے بارے میں آپ بات کریں گے، یار بڑا ایماندار آدمی ہے، یار بڑا نیک آدمی ہے، اس کو دیکھا یار سو نائس پرسن۔ یار بہت کم ہے جو ہم کسی کے بارے میں اچھی بات کریں گے، نارملی ہم برائی بیان وہ یار چھوڑو، یار مزہ نہیں آیا اس کے ساتھ بات کرنے میں، آدمی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں نارملی نیگیٹو کامنٹس دینے ہوتے ہیں، چاہے وہ دوست ہو، ایون بزنس پارٹنر ہے، مارکیٹ سے ہمارا کوئی اس سے کوئی ریلیشن ہے، ہمارا کوئی ریلیٹیوز ہیں۔ مثال کے طور پر ہم گھر میں بھی بیٹھتے ہیں، تو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے تو یا تو پڑوسیوں کی برائی ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ بیٹھ کر کسی اپنے کسٹمر کی یا اس کی برائی بیان کر رہے ہوگے، یا وہ بیٹھ کر اپنی کسی دوست کی برائی بیان کر رہی ہوگی۔ نارملی یہی ہو رہا ہوتا ہے، دوست بیٹھے تو دوست دوسرے دوست کی برائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، نارملی ہم کسی نہ کسی کی برائی ہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب وہ برائی دو طرح کی ہوئی، یا تو وہ برائی وہ ہوئی جو اس میں ہے، جو آپ نے بیان کی، یا برائی وہ جو اس میں نہیں ہے۔ اگر وہ برائی اس میں ہے اور آپ نے کے وقت کوئی لیگل ریزن نہیں ہے، لیگل شرعی ریزن نہیں ہے اس کی وہ برائی بیان کرنے کا، اور وہ برائی اس میں ہے، تو یہ ہو گئی غیبت۔ اور اگر وہ ریزن اس میں مطلب وہ اس میں برائی ہے ہی نہیں، تو یہ ہو گیا بہتان۔ غیبت بھی حرام، بہتان بھی حرام۔ اور بہتان میں ایک اور چیز آ گئی، وہ کیا ہے؟ جھوٹ، کہ وہ بات اس میں تھی نہیں مگر آپ نے بیان کی۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نارملی چپ رہنا چاہیے۔ من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ کیونکہ آج تو ہم لذت لے لے کے باتیں کر لیں گے، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ کوئی بولے، کوئی روکے، کوئی ٹوکے، ایسا ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اس کا دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے کسی مسلمان کی برائی بیان کر رہا ہے، تو آپ اول تو اس کو منع کریں، یار کسی کی برائی بیان
مت کرو. کیوں کسی کی برائی کرتے ہو؟ اللہ کرے گا ہمارے اندر یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ جذبہ پیدا ہو اور وہاں آپ اس اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کریں، اس کا دفاع کرے کہ اس دفاع کرنے کی بڑی برکت ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان مرد کی بے حرمتی و بے عزتی کی جاتی ہو، جہاں کسی مسلمان مرد کی بے عزتی بے حرمتی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی یہ خاموش سنتا رہا اور اس کو منع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد نہیں فرمائے گا جہاں اسے پسند ہے کہ اس کی مدد کی جائے. اور جو شخص ایسے موقع پر کسی مسلمان مرد کی مدد کرے گا جہاں اس کی بے حرمتی و بے عزتی کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے. اب یہاں بہت میں نے بات کو آپ کے سامنے ایک واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک نمبر 1 ہم اپنی پریکٹس یہ بنا لیں کہ ہم نے کسی بھی مسلمان کا نیگیٹو تذکرہ نہیں کرنا. یہ بہت آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اتنا ایزی نہیں ہے. بچپن سے ہی عادت ہے. آپ بولے بچپن سے کیسی عادت ہے؟ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم تب سے اپنے بھائی بہنوں کی اس کی دوستوں کی برائیاں بیان کرتے رہتے تھے، اور ہمارے ماں باپ تسلی کے ساتھ سنتے تھے، جیسے آج ہمارے بچے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. اجا ایسا کیا اس نے، ایسا کیا اس نے، تو ہم اس کی باتیں تسلی کے ساتھ سنتے ہیں. اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ بھی کوئی آفینس ہے. اگرچہ نابالغ بچے کو گناہ نہیں ہوتا مگر اس کی عادت تو ہو رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں نارملی، جیسے ہمارے ایک مدنی ماحول چند جگہوں پر جو ہم بنا ہوا ہوتا ہے، جب بچہ اس طرح کی باتیں کرتا تو ہم اس کو منع کرتے ہیں، بیٹا ایسا نہیں کہتے، ایسا نہیں کہتے، ایسا نہیں کرتے، شکایت نہیں کرو، نہیں بیٹا غلط ہے، غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو. گناہ ہوتا ہے یہ نہیں کہتے کہ تم کو گناہ ہوا، کیونکہ اس کو گناہ ہوا نہیں ہے. تو ہم کیوں نہیں کہیں کہ تمہیں گناہ ہوا؟ مگر جب بچے کو آپ شروع سے ہی ایک بات سے نفرت دلا دیں گے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے کو بچپن سے ہی وہ باتیں آپ یا کھانے میں، پینے میں، بولنے میں آپ اس کو منع کر دیتے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی عادت میں وہ چیز نہیں ہوتی. آپ اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی چیزیں ہوں گی جو آپ کی عادت میں نہیں ہوں گی. وہ کیسے آپ کی عادت میں نہیں؟ حالانکہ نارمل آدمی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ عموماً آپ کی عادت میں اس لیے نہیں ہے کہ بچپن سے آپ نے اس چیز کو یوز کیا نہیں، ماں باپ نے کبھی آپ کو کروایا نہیں، یا کبھی کیا تو آپ کو منع کر دیا کہ بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، اور آپ نے اس کو بچپن سے چونکہ ایوائڈ کرنا شروع کر دیا، اور وہ چیز بچپن ہی سے آپ کے سامنے ایز اے نیگیٹو بیان کی گئی تھی. بچے کہتے بیٹا اس گلی میں نہیں جانا، اس گلی میں بھوت ہے، اور زندگی بھر اس گلی سے وہ ڈرتا ہے. بچے کو عموماً اندھیرے سے ڈراتے ہیں، یا لائٹ، دیوار پر لائٹ دے کر اندھیرا میں وہ یوں کریں گے بچہ ڈرے گا، سو جائے گا، تو اس کو ہمیشہ میری چیز سے ڈر لگتا رہتا ہے کہ ہاں یار یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے، کوئی گوسٹ ٹائپ کی چیز ہے نا. تو یہ بچپن سے بچے کی تربیت جو ہے نا یہ بہت بڑا میٹر کرتی ہے. ہم لوگ عموماً یہ نہیں سمجھتے، یہ ہماری شاید اتنی اپروچ بھی نہیں ہے بات، کہ یہ ہی وہ عمر ہے جس میں اسے پلس مائنس پوزیٹو نگیٹو کا درس دینا پڑے گا. بلیک اینڈ وائٹ اس کو اس عمر میں سمجھانا پڑے گا، اور اس سے آپ کو سٹاپ کرنا پڑے گا، بیٹا چپ ہو جاؤ، نہیں بولتے. یہ وہ بھائی کے بارے میں بولے گا، بہن کے بارے میں بولے گا، ایون کہ اگر آپ کو آپ کی امی کے بارے میں آپ کو کہتا ہے کہ ابو امی نہیں ہو، تو بیٹا گندی بات، او ہو امی کی برائی بیان کرتے ہو، امی کی
حالانکہ امی کی برائی بیان کرنے میں شاید آپ کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ یار چلو یار اسی ماں کی برائی بیان، بات شعور نہیں بنتی تو وہ خوش ہو رہا ہوتا کہ بچہ اپنی ماں سے سیٹ نہیں ہے، اس کا مطلب میرے قریب آ رہا ہے۔ نہ نہ نہ، یہ بہت نیگیٹو ہے، یہ کبھی بھی مت سوچئے گا، کیونکہ جس طرح آپ اپنی بیوی کی بات اپنے بیٹے کے منہ سے سن رہے ہیں نا، اس طرح وہ بھی پھر آپ کی باتیں سن رہی ہوگی، اور بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ 5 پاؤنڈ امی کی برائی کے 5 پاؤنڈ ابو کی برائی کے ملیں گے۔ امی کے پاس بیٹھ کر ابو کی برائی کروں گا تو 5 پاؤنڈ مل جائیں گے، اور ابو کے پاس بیٹھ کر امی کی برائی کروں گا تو 5 پاؤنڈ مل جائیں گے۔ روز کے 10 پاؤنڈ کی دہاڑی ہے دونوں کی برائی بیان کرنے کی، تو اپنا تو روز کا 10 پاؤنڈ، 10 منٹ ادھر تو 10 منٹ ادھر تو 10 پاؤنڈ کی کمائی ہو گئی۔ اب یہ بڑا ہوتے ہوتے کرتا رہے گا، حتیٰ کہ دونوں میاں بیوی میں باتوں کا سوچتا ہے اسی وجہ سے جدائی ہو جائے، اور 10 پاؤنڈ بھی گئے، مہینے کے 300 پاؤنڈ چلے گئے، اور برائی الگ ہوئی، نقصان ہی نقصان، بچے کی الگ عادت خراب ہوگی۔ تو کیونکہ ہم سننے کی عادی ہے نا، اگر آپ کو سننے کی عادت نہیں ہوگی کسی کی برائی، اور بچے کی آپ تربیت کرنے والے بن جائیں گے کہ تربیت نہیں، کہ بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے، تو آج اگر ہم، جسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ہم ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں کہ نارملی جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا نہیں کرتے، غیبت نہیں کرو، شکایت نہیں کرو، وہ رک جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے اس سے، اور میری عادت خراب ہو سکتی ہے۔ تو ایک ابھی سے ہی آپ عادت ڈالنا شروع کر دیں، تو ہم جب بچے کو منع کریں گے تو ہمیں خود بھی سمجھ پڑ جائے گی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑوں کو عموماً سمجھانا مشکل ہے، ہاں اگر خدا نہ خواستہ بیٹا ہوا ابا ہی برائی میں لگ گیا، اب ابا کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ ابو آپ برائی کر رہے ہیں، آپ بہتان باندھ رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، ابا نہیں سمجھے گا، ابا کو مطلب کہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ابا یہی کہیں گے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ برائی کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا غیبت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا بہتان کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ ایشو ہے کہ عموماً ہمارے بڑے جو ہے نا وہ اتنی جلدی سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، حالانکہ اچھی بات، ستھری بات اگر بچے سے بھی ملے نا تو قبول کر لینا چاہیے۔ ایک دفعہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو بارش کی وجہ سے کیچڑ سا ہو گیا تھا، پھسلن ہو گئی تھی، سلپ ہو سکتا تھا آدمی، تو ایک بچے نے کہا امام سنبھل کے چلیے، ایک بچہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، بچہ تو بچہ ہوتا پھدکتا ہوا جا رہا تھا، امام اعظم نے کہا بیٹا سنبھل کے چلو گر جاؤ گے، تو بچے نے کہا امام آپ سنبھل کے چلیے، میں گرا تو میں گروں گا، آپ گرے تو امت گر جائے گی۔ امام اعظم سنجیدہ ہو گئے نا، بچے کی نصیحت تھی یہ۔ اس طرح کسی نے کہا امام اللہ سے ڈرو، تو امام اعظم نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اس کو کہا نہیں کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، کہ تو ڈرتا ہے، لیکن بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگ ضدی نہیں ہوتے، جو بڑے ہوتے ہیں نا یہ ضدی نہیں ہوتے، بڑے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھدار آدمی نصیحت قبول کرتا ہے، عقل مند آدمی نصیحت قبول کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں، سمجھتے ہم عقل مند ہیں، میں آپ کو بتاؤں عقل مند آدمی ضدی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، انٹیلیجنٹ پرسن یہ کبھی بھی ضدی نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا یہ میری بات اب ہمیشہ۔ جو عقل مند ہوگا وہ بڑا نرم ہوگا، جو عقل مند ہوگا وہ نصیحت قبول کرنے والا، اس کے اندر ضد نہیں ہوگی۔ یہ سامنے عقل مند آدمی سامنے والے کو بیوقوف نہیں سمجھتا، یہ یاد رکھیے گا، جو سامنے والے کو بیوقوف سمجھتا ہے وہ خود ہی بیوقوف ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی ہر ایک کی بات بڑی توجہ سے سنتا ہے، اور نصیحت کی بات عقل مند آدمی قبول کرتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات یہ عقل مند آدمی نظر بیوقوف آ رہا ہوتا ہے، مگر یہ بیوقوف نہیں ہوتا، یہ لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے اپنے آپ کو نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اور جو ضدی آدمی ہوتا ہے نا عقل مند نہیں ہوتا، یہ عقل مند آدمی ضدی نہیں ہوتا، اس سامنے والے کو ہمیشہ بیوقوف سمجھتا ہے، بھئی یہ کیا مجھے سمجھائے گا، اسے کیا پتا، اسے کیا پتا، بس یہ اسی میں کھو جاتا ہے اور آخر میرا غرق کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ نارملی بڑوں کو سمجھانا جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن سمجھانا چاہیے، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور گھر میں ایسا ماحول بنانا چاہیے جیسے درس شروع کریں گھر کے اندر، غیبت کی تباہ کاریاں، کتابیں، بیک بائٹنگ، اس میں اس طرح کا آپ کو بہت سارا ٹاپک مل جائے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو گھر کے ماحول کو آپ کو
بڑا خوبصورت ماحول بنائیں گی. ایک 2-3-4 منٹ کا درس دے دیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا ٹائمنگ آپ کے یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جس میں ساری فیملی جمع ہوتی ہو. تو والد صاحب درس شروع کر دیں یا بیٹے کو کہ بیٹا تم درس دے دو. انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. بیک پیٹنگ کتاب مقتوۃ المدینہ صاحب کو مل جائے گی. تو یہ ایک کتاب کی میں آپ کو صرف اس وقت وہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب لے لیجئے گا. کل یہ میرا خیال ہے 5 پاؤنڈ کی 5 پاؤنڈ کی کتاب ہے. ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب. غیبت کے ٹاپک پر اتنی عمدہ اور بہترین کتاب بہت مشکل سے آپ کو ملے گی. اس میں غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، تہمت اور بہتان کے بارے میں بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. گھر کو پرسکون بنانے کا اس میں گویا کہ ایک سمجھے کہ مدنی نسخہ موجود ہے. تو آپ درس دیں، بچہ درس دے، کبھی بچوں کی امی کو کہیں، وائف کو کہیں وہ درس دے، بیٹی وہ درس دے، لیکن بے پردگی نہ ہو نا. ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے بھابھی کو بولے بھابھی آپ درس دے دو، بھابھی دیور کو بولے آپ درس دے دو. تو یہ دونوں درس ایک دوسرے کو بیٹھ کر نہ ہی دے تو اچھا ہے، ورنہ پھر کچھ اور کا اور ہو جائے گا. یہ دور ہی رہیں تو اچھا ہے. یہ میچنگ ان دیور جیٹ اور بھابھی میں پردہ ہوتا ہے. تو اگر ایسا گھر میں ہو تو پھر کوئی اور نظام کر لیا جائے. تو میں آپ کے سامنے سولوشن بھی دیتا چلا جا رہا ہوں نا کہ یہ ایک حل ہے کہ ہاں 5-7 منٹ روزانہ گھر میں اگر فیضان سنت کا غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا درس شروع کر دیں تو اللہ نے چاہ تو بہت فرق پڑے گا. دکان میں شروع کر دیں، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں شروع کر دیں. تو یہ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی عادت بنتی چلی جائے گی کہ یہ چیز درست نہیں ہے، درست یہ چیز ہے اور یہ غلط ہے. تو بچوں کو بھی آپ منع کریں. جب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، بچہ برائیاں کرتا رہتا ہے اور ہم یہ نارمل نہ بچے کو کس نے مارا بتاؤ، کس نے مارا، یہ ہم کہتے رہتے بچوں کو بتاؤ کس نے مارا. وہ بچہ کہتا اس نے مارا. اچھا اس نے مارا، حالانکہ اس بچے نے نہیں مارا ہوتا، بچہ اس نے نہیں مارا ہوتا. یہ سب رانگ ٹریننگ ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اس وقت، ہم خوش ہو رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، لیکن بچے کو رانگ پرسن آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہم عادت ڈال رہے ہیں. اس نے اس کو مارا نہیں ہے، یہ پوچھنا بھی اسے مارا کسی نے نہیں. ایسے ہی ہم بچے کو کھلا رہے ہوتے ہیں کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا. تو وہ غلط آدمی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا اور ہم بھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے مارا اس کو. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کارنامہ انجام دے دیا. یہ سب غلط ہو رہا ہے. بہت میں آپ کو لگے چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. یعنی ایک عورت نے اپنے بچے کو کہا کہ ادھر آؤ میں تجھے کچھ دوں یا میں تجھے کچھ دوں گی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کیا واقعی تجھے کچھ دینے کی نیت تھی؟ اگر نیت تھی تو ٹھیک ہے، اگر نیت نہیں تھی تو تیرا یہ کہنا جھوٹ ہو جاتا. یہ روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ادھر آ بیٹا میں تم کو کچھ دیتا ہوں، جیسے قریب پکڑ لیا. حالانکہ دینا وینا کچھ بھی نہیں ہے، خالی اس کو آپ نے لینا تھا، بیٹھنا تھا، چومنا تھا. آپ نے پیار کے نام پر کیا، لیکن آپ نے اس کو دھوکہ دیا. بچے کو آپ نے دھوکہ دیا. بچہ سمجھ گیا کہ یہ اس طرح کر کے گھاک پھنسا لیا جائے گا، کسٹمر پھنسا لیا جائے گا. وہ بڑا ہو کر پھر اسی طرح کسٹمر پھنساتا ہے، اسی طرح گاہک پھنساتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ جھوٹ ہے، غلط ہے. یہ بات آپ کو اپیل کرے گی کہ جب دینا ہی کچھ نہیں تھا تو آپ نے کیوں دکھایا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کے پاس پتا چلا کہ وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو آپ گئے کہ اس سے میں حدیث لوں گا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جس سے حدیث لینے گئے تھے وہ جانور کو، گھوڑے کو یا کسی کو کر کے بلا رہا تھا، چارہ دکھا کر کہ اس جانور قریب آئے. تو آپ نے دیکھا تو اس کے گود میں یا اس کی جھولی میں، کپڑے میں چارہ تو نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جو ایک جانور کے لیے امین نہیں ہے وہ حدیث کا امین کیا ہوگا. یہ میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو شاید اسی طرح کا ایک واقعہ کسی بزرگ کے بارے میں ہے ضرور. تو یہ اس طرح کا ہے. تو یہ بہت بیسک چیزیں ہیں جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمارے گھر میں بہت ضرورت ہے، ہمارے آفس کے اندر بہت ضرورت ہے. جسے نارملی ہم کہتے ہیں نا یار میں نے فون کیا، اسے اٹینڈ نہیں کیا. اٹینڈ نہیں کیا جملہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. فون اٹینڈ نہیں ہوا، دونوں میں بہت فرق ہے. اٹینڈ نہیں کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دیکھا اور
اٹینڈ نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں اٹینڈ ہوا نہیں، دیٹ مینس میں بھی اس نے دیکھا نہیں ہوگا، موبائل اس کے پاس نہیں ہوگا، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوگا، واش روم میں ہوگا، موبائل سائلنٹ پر ہوگا، یا جس سچویشن کے اندر ہے اس سچویشن کے اندر وہ فون اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، تو ہم ایسی کیوں کوئی بات کریں؟ تو بات بہت سوچ سمجھ کر کریں کہ کسی کو تہمت نہ ہو جائے، کسی پر بہتان نہ ہو جائے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز پکڑے گا، ہمارے لیے قیامت کے روز عذاب ہو، یعنی جو غیبت چگلی کرے گا، جھوٹ بہتان اور تہمت باندھے گا، قیامت کے دن کیا اپنے رب کے حضور جواب دے گا؟ ایک مسلمان کی عزت جو ہے نا، یہ کعبے سے بڑھ کر ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبے شریف کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں، ہم بے عزتی کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے کسی کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، نمازی ہو یا غیر نمازی ہو، یہ فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے، اچھے خاصے مذہبی نظر آنے والے لوگ نارملی اس میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ کسی اور اچھی اچھی نیتیں بنا کر گناہ میں بھی اچھی اچھی نیتیں بنا دیں۔ اچھا، خود ان کو علم بیچاروں کو ہوتا نہیں ہے، پڑھے وہ یہ بھی نہیں ہوتے، ہر داڑھی والا، ہر امامے والا، ہر ٹوپی والا، ہر نماز کے نشان والا کوئی پڑھا لکھا ہو، اس کے علم دین حاصل ہو، ضروری نہیں ہوتا، نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ کبھی دھوکے میں مت آئیے گا۔ ہر مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے، اگر واقعی وہ مفتی ہے، نام کا مفتی نہ ہو، وہ علم کا مفتی ہو، یا مشہور ہونے میں دیر نہیں لگتی، غریب آدمی بھی سیٹ نظر آتا ہے۔ یہ دور میں اندھے کو بھی حافظ کہتے ہیں، جو ابھی جس نے حفظ کرنا شروع کیا وہ حافظ بن جاتا ہے، اور تھوڑے دنوں میں کوئی مفتی بن جاتا ہے، ہر ایک ایسا مفتی عالم کا ٹائٹل لگ جاتا ہے، تھوڑا بہت پیسہ کماتا ہے، سیٹ صاحب ہو جاتا ہے، دو چار لوگوں کو دیتا ہے تو سخی صاحب ہو جاتا ہے، اور ہر پیسے والا حاجی صاحب کہلاتا ہے۔ حج کیا ہوگا نہ کیا، یہ ہمارے جنرل جو چل رہا ہوتا ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اب ایسے میں اب ہر ایک کو عالم، ہر ایک کو مفتی سمجھیں گے اور اس سے مسئلہ پوچھیں گے، اس سے بات چیت پوچھیں گے، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو نارملی ہر داڑھی والا آدمی، ہر امامے والا آدمی، ہر نمازی آدمی علم والا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔ اس نے داڑھی تو رکھ لی، اس نے امامہ تو باندھ لیا، مگر اس نے علم سیکھنے کو ٹائم نہیں دیا۔ اس نے یہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس کو دو بار چوٹ کر گئی، ماشاءاللہ توبہ کی اس نے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کو نماز کی توفیق نصیب ہو گئی، وہ نماز کی طرف ضرور آیا ہے، مگر اس نے نماز سیکھی نہیں، وہ علم دین سیکھی نہیں سیکھا اس نے، وہ ایسے ہی ادھر ادھر سے تھوڑی بہت نالج کی باتیں لے لیتا ہے، پھر مارکیٹ میں بات کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے بہت بڑا یہ علم والا ہے، پھر مسئلے پوچھتے تو وہ جائز اور ناجائز بھی کہہ دیتا ہے، کیونکہ اس کو منع کرتے ہوئے شرم آئے گی نا، میں داڑھی والا آدمی، امام والا آدمی میں کیسے منع کروں گا؟ تو یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی گناہگار ہو جاتا ہے بندہ، بہت صورتیں گناہگار ہونے کی ہیں۔ تو یہ تقریباً ہماری سوسائٹی کا کینسر ہے، یہ اس طرح کی نیگیٹو ڈسکشن۔ تو آپ نے پہلی نیت یہ کرنی ہے کہ ہم نے نیگیٹو بات نہیں کرنی، کر رہے نیت کر رہے ہیں آپ، اب نیت کریں ہم نے نیگیٹو بات نہیں کرنی، اور بالکل اگر کوئی ہمارے سامنے کسی مسلمان کی نیگیٹو بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں نا شٹ اپ کال، آپ اس کو بولتے ہیں، آپ مگر لڑنا نہیں، آپ لڑنا نہیں، بولے یار کسی کی برائی نہیں بیان کرو نا، کیوں کر رہے ہو؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہاں ایسی حاجت، ایسی ضرورت ہو کہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ جناب میں اتنے لاکھ روپے لایا ہوں، مجھے فلاں آدمی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ مارکیٹ کے آدمی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کا تجربہ ہے کہ وہ آدمی کھا جاتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اگر تجربہ ہے، سنی ہوئی بات نہیں ہے، یا نارملی سنی ہوئی بات ہی لوگوں کو فراڈیا بنا دیتی ہے، آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، آپ نے صرف سنا ہوا تھا، سنی بات بغیر تحقیق کے بیان کرنے کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ واقعی آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی فراڈ کرتا ہے، پیسے کھا جاتا ہے، اب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ جس سے تم پیسے دے رہے ہو نا، یہ آدمی پیسے کھا جاتا ہے، یہ فراڈیا ہے۔ اب آپ نے اس کی برائی ضرور بیان کی، مگر یہ برائی آپ نے برائی کی نیت سے نہیں بیان کی، اپنے بھائی کو کسی برائی سے بچانے کے لیے بیان کی ہے۔
یہ کنڈیشن یاد رکھیے گا. مگر ایسی نیت بنانا، ایسی صورتحال ہونا، یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں. نارملی زیادہ تر ہم بیٹھ کر صرف برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں یا تو غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور غیبت حرام، الغیبت اشد من الزنا، زنا سخت ہے غیبت. اور یہ مسلمانوں کو جو تکلیف دیتے ہیں نا، ان پر قیامت کے روز خارش مسلط کی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ چکھو اس تکلیف کا مزہ جو تم دنیا میں لوگوں کو دیا کرتے تھے. یہ آسان ہم سمجھتے آسان ہے، ہم مزے لے رہے ہوتے، لیکن قیامت کا حساب بڑا سخت ہے. پھر ایک اور بات آخری میں، کہ اگر کوئی برائی بیان کرتا ہے، اتنا میں آپ کو پیارا نسخہ دے رہا ہوں، سامنے والا شرمندہ ہو جائے گا. جب بھی کوئی ایسی کوئی بات بیان کرے گا تو پتہ چلا اس نے ایسا کیا ہے، آپ بولیں کہ تمہارے پاس شرعی ثبوت کیا اس نے ایسا کیا، ڈائریکٹ آپ پوچھ لو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ڈائریکٹ پوچھ لو. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کے پاس شرعی ثبوت کیا ہے؟ اب شرعی ثبوت، اس سے پہلی بار شاید یہ لفظ سنا ہوگا کہ شرعی بھی کو ثبوت ہوتا ہے. یعنی تم اس کے بارے میں برائی بیان کر رہے ہو، تم اس پر الزام لگا رہے ہو. کیا کورٹ یا جج یا اس طرح کی کوئی بھی قاضی ہوگا کہ یا کسی کے اوپر ایسے قبول کر لے گا؟ ایویڈنس نہیں مانگتے، ثبوت مانگتے ہیں نا. ثبوت ہے، گواہ ہے، اس پر فیصلے کیے جاتے ہیں نا کہ اس نے ایسا کیا یا نہیں. ہماری مارکیٹوں میں تم خود ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی اس سے کہہ دو کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے. اب وہ شرعی ثبوت ڈھونڈتا رہے. بولا شرعی ثبوت کیا ہوتا ہے؟ بولا کوئی شرعی ثبوت آپ نے مطلب کہ ایسی بات اس میں دیکھی ہو، کنفرم ہو، ایسی کوئی چیزیں ہیں، یا کسی ایسے دو مسلمان گواہوں، اور پھر وہ بھی اگر شرعی ثبوت ہو بھی تو کیا مجھ سے یہ بات کرنے کی آپ کو شریعت نے اجازت دی تھی؟ یہ ایک الگ ہے. بھائی ایک آدمی کی برائی آپ کو پتا ہے، برائی آپ مجھ سے کیوں ڈسکس، چلو آپ کو برائی پتا ہے مگر مجھ سے ڈسکس کرنے کی آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے آپ صرف اتنا سمجھیں کہ اگر ہم بیٹھ کر کسی مسلمان کی برائی بیان کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ تہمت یا بہتان لگا رہے ہیں، اس طرح اس پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کو سوچئے کہ کتنا زبردست گناہ ہے. قیامت میں اس کا زبردست عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اگر توبہ کے بغیر مر گئے تو بڑھ جائیں گے. تو یہاں پر جو بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے، من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو خاموش رہیں، اچھا ذکر کریں، کسی کی نیکی، پرہیزگاری، تقوی کا ذکر کریں، اور اس کی وہ شرافت کا ذکر کر لیں. تو یہ مدینہ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں. ثواب ہی ثواب ہے، نیکی نیکی ہے. کسی کی برائی کر کے جہنم کی طرف جانا ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ کا ذکر کر کے جنت کی طرف جائیں، رسول پاک کا ذکر کر کے جنت کی طرف جائیں، مکہ اور مدینے کا ذکر کر کے جنت کی طرف جائیں. آپس میں دوسرے کی برائی کرنے سے نفرتیں بھی بڑھتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. رات 6:30 بجے دیکھیے سلسلہ احکام قرآن.